میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ گرلز اسکول کاچاما کلسٹر مینال ایجوکیشن زون لالپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 4th کلاس کے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کی سیلیبس کاپی ہے اور یہ درجہ چہارم اردو آپ کا سبجیکٹ کا یہاں پہ اس وقت جو ہے یہ دیکھیں آپ تقسیم نصاب، یہ آپ کے جو ہے الگ الگ پارٹس دکھائے گئے ہیں سیلیبس کے۔ تو یہ میقات اول T1 میں ہمارا تاج محل بھی ہو گیا، مٹی کا تیر شیخ العالم تاروں بری رات پہلے ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو آخری سبق آتا ہے ٹرم 1 کا، وہ گاندھی جی ہے۔ اس سے پہلے شیخ العالم کے ہم نے پرسنل سوالات مکمل کیے تھے، آج ہم گاندھی جی کے بارے میں آج کے لیسن میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اپنی کتاب نکالیں، آپ کے صفحہ نمبر 46 پہ 46 صفحہ نمبر پہ یہ سبق ہے گاندھی جی کے بارے میں۔ اوپر جو ہے نئے الفاظ لکھے ہیں یہاں اس گول سرکل میں، سرگرم ہے نا، سین رے الگ ہے، گاف رے میم سرگرم، یہ کیا ہے؟ واف کی فلف کا لام تلت کیا بنے گا؟ وکالت۔ سین یہ تے تہ بنے گا ستیہ، گاف رے راہ ستیہ گرہ، لام یہ ڈال ریڈر کیا بنے گا؟ لیڈر۔ دال سین تے کی فلف کار یہ بنے گا دال سین تے دست کی فلف کار یہ دستکاری، ٹھیک ہے بیٹو؟ اب آپ دیکھیں تھوڑا نیچے ہم سب کو پڑھیں گے۔ یہ ہے گاف الف گا نون دال دو چشم ہی ہے، اور یہ کیا بنے گا؟ گاندھی۔ جیم اور یہ ہے کیا بنے گا؟ جی، گاندھی جی۔ اب گاندھی جی کے بارے میں سامنے آپ دیکھیں یہاں نام لکھا ہے یہ گاندھی جی، اور سامنے ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب یہ تصویر اور یہ اس کا نام اور اس کا کام کیا ہے، یہ کیوں آپ کے سبق میں آیا ہے، یہ کون شخصیت ہیں ہمارے ملک کی، آج ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے بچوں، یہ وہی لفظ دکھا جو ہم نے اوپر پڑھا گاندھی جی یہاں تک، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ کی فرف کیا بنے گا؟ کا الف صاد لم یلی اصلی نون الف نام میم نام، میم و مو ہے نون کیا بنے گا؟ موہن، دال الف سین داس تھے الف تھا، گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ اچھا یہاں آئیے، واو الف وا لام دال والد کی فلف کا نون الف نام میم نام، کی فر میم کرم، جیم نون دال چند، تھے الف تھا، الف سین اسلام یہ لیے، الف نون ان، کی فلف کا نون الف نام میم نام، پھر وہی جو ہم نے جوڑ کیا بھی، موہن داس کرم چند گاندھی پڑھا۔ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ موہن داس۔ ان کے والد کا نام تھا کرم چند۔ اب جب کرم چند ان کے نام کے ساتھ ملایا گیا تو پورا نام بنا ان کا موہن داس کرم چند گاندھی۔ یہ لکھا ہے علمت آپ پہ، آپ یہ اردو گنتی ہے، یہ 2 ہم جیسے لکھتے ہیں 2 اس طرح سے، یہ 2 ہے، 2 اکتوبر الف کی اکتے وطوب ربر اکتوبر۔ اب دیکھیے بچوں، یہ 1 ہے، یہ 8 ہے، یہ 6 ہے، یہ 9 ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ 1869۔ کیا بنے گا یہ؟ 1869۔ آپ دیکھیں اپنی کتاب پر غور سے، یہ چھوٹا حمزہ جو ہے یہ عیسوی سن عیسوی کے لیے ہے، 2 اکتوبر 1869 میں۔ یہ کیا ہے؟ گاف جیم ریلف تے کیا بنے گا؟ گجرات۔ کیفیے کے گاف لف گا حمزہ واو نون گنا گاؤں، پے وا پورے پور، بے نون دال در پور بندر، میم یہ نون گنا میں، پہ یہ پیدا لفتا پیدا، ہے وا ہو حمزیے ہوئے، لما لو گاف لوگ، علمدا پہ آپ، کیفا کو، میم ہے الف تے بم الف ماں بنے گا مہاتما، گاف الف گا نون دال دو تشم ہے یہ جو ہم نے دیکھا ہے اس کا نام گاندھی، الوا اورے اور بیل باپے باپو باپو، کیفیے کے نون الف نام میم نام، سینیے سے، بے دو چشم یہ بی، الف یا دال یاد، کفرے کرتے یہ تے کرتے ہے یہ نون گنا ہیں۔ اب ہم جو ہم نے پہلا پیراگراف پڑھا ہے سبق کا، ہمیں اس کو دوبارہ پڑھوں گا، ان الفاظ کو آپ غور سے دیکھیں کس لفظ کو ہم کیا پڑھیں گے۔ یہ اوپر چاہیں آپ، سرگرم، وکالت، ستیہ گرہ، لیڈر، دستکاری۔ گاندھی جی، گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا، والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اب پہلے پیراگراف میں 4 باتیں جو اہم ہیں وہ سمجھنی ہیں بچوں۔ ایک تو ان کا اصلی نام جو تھا وہ کیا؟ موہن داس تھا۔ والد کا نام کیا تھا؟ پھر سوالات کے جوابات ایسے آتے ہیں، کرم چند تھا، تو اس لیے 2 باتیں یہ یاد رکھنی ہیں۔ اور یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ 2 اکتوبر 1969 میں۔ کہاں ہوئے؟ گجرات کے گاؤں پور بندر میں۔ اور 3 باتیں ہوئی۔ چوتھی بات ان کے متعلق جو اہم وہ یہ ہے کہ لوگ انہیں مہاتما گاندھی کے نام سے اور کبھی کبھی باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ آج بھی انہیں مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے یا باپو کہا جاتا ہے۔ ملک کے کچھ لوگ انہیں مہاتما گاندھی کہہ کر پکارتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں باپو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ خطاب کیوں ملے، مہاتما گاندھی باپو کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ ان کے ملک میں
ایسی کون سی خدمت ہے ملک کی عوام کے لیے جس کی وجہ سے ان کو اتنا نام ملا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس سبق کو گھر میں بیٹھ کے ان الفاظ کو دوبارہ جوڑ کر کے دہرائیں، اس پیراگراف کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنی پیج رائٹنگ کی جو آپ کی کتاب ہے، کاپی ہے بچوں، اس پر اس کا ایک پیج بھی صاف صاف لکھیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ اچھی طرح سے لکھنے بھی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔